وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہنے لگے سردار قوم فرعون کے کہ کیا چھوڑ دیتا ہے تو موسیٰ اور اس کی قوم کو کہ فساد کرے ملک میں، اور چھوڑ دیں تجھ کو اور تیرے معبودوں کو۔ کہا اس نے ہم ضرور قتل کر ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیں گے ان کی عورتوں کو، اور بلا شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے مدد مانگو اللہ سے اور ثابت قدم رہو، یقیناً زمین تو اللہ کی ہے، وارث بنا دیتا ہے وہ اس کا جس کو چاہتا ہے وہ اپنے بندوں میں سے، اور اچھا انجام تو ڈرنے والوں کا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اذیتیں پہنچتی رہی ہیں ہمیں پہلے بھی تیرے آنے سے اور بعد میں بھی تیرے آنے سے۔ کہا اس نے کہ قریب ہے کہ تیرا رب ہلاک کر دے تمہارے دشمنوں کو اور خلیفہ بنا دے تمہیں زمین میں، پھر دیکھے وہ کہ کیسے عمل کرتے ہو۔ اور اب آیت نمبر 130، اور یقیناً مبتلا رکھا ہم نے آل فرعون کو کئی سالوں کے قحط میں اور نقصان میں پھلوں کے، اور تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ سو جب حاصل ہوتی ان کو کوئی بلائی تو کہتے کہ ہم ہیں مستحق اس کے، اور اگر پہنچتی ان کو برائی تو بدشگونی قرار دیتے موسیٰ کو اور جو تھے اس کے ساتھ۔ خبردار، در حقیقت ان کی بدشگونی مقدر ہے اللہ کے پاس، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یہاں پہ دیکھیے ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو قحط میں، پھلوں کے نقصان میں مبتلا کیا۔ کیوں مبتلا کیا؟ تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم کو جو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں مبتلا کیا، وجہ کیا تھی؟ کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں بھی کبھی مشکلیں آتی ہیں تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ ان پرابلم سے، ان مشکلوں سے ڈیل کرتے وقت یہ دیکھیے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 132 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہنے لگے کہ لے آ تو ہمارے پاس کوئی بھی نشانی تاکہ تو جادو کرے ہم پر، اس سے تو نہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے۔ اور اب آیت نمبر 133 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تمام عذاب کا ذکر کرتے ہیں جو اس قوم پہ آئے تھے، تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب کے طور پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوؤں کا عذاب اور مینڈک کا عذاب اور خون، نشانیاں لگاتار بالکل واضح، تو وہ تکبر ہی کرتے رہے اور تھے ہی وہ لوگ بڑے مجرم۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب بھی واقعہ ہوا ان پر عذاب تو کہنے لگے اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے جیسا کہ عہد کا رکھا ہے اس نے تجھ سے، اگر ٹال دے تو ہم پر سے عذاب تو ضرور ایمان لے آئیں گے ہم تجھ پر، اور یقیناً بھیج دیں گے ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اور جب ٹال دیتے تھے ہم ان پر سے عذاب ایک مدت کے لیے، بہرحال ان کو پہنچنا تھا جس تک، تو فوراً وہ عہد کو توڑ دیتے۔ پھر انتقام لیا ہم نے ان سے تو غرق کر دیا ہم نے ان کو سمندر میں، اس لیے کہ جھٹلایا تھا انہوں نے ہماری آیات کو اور رہتے تھے وہ اس سے غافل۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ فرعون کی جو قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا تھا، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم سب تیاری پکڑ لو اور ہم راتوں رات یہاں سے نکل جائیں گے۔ اچھا، جیسے ہی یہ لوگ وہاں سے نکلے، فرعون کو جب پتا چلا تو وہ بھی ان کے پیچھے اپنی فوج لے کے نکلا، اور جب سمندر کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ تو ہمیں کہاں لے آیا ہے؟ آگے اگر جاتے ہیں تو ڈوب جائیں گے، پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں فرعون پکڑ لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا پانی پر، اور وہ پانی پورے دو حصوں میں ہو گیا اور پوری ایک جیسے سڑک بن جاتی ہے، اور آرام سے پوری قوم وہاں سے پار ہو گئی۔ اور پیچھے سے جب فرعون کے لوگوں نے دیکھا تو وہ بھی ان کو پکڑنے کے لیے آئے، تو جیسے ہی وہ درمیان میں سمندر کے آئے تو دونوں طرف سے پانی نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور موسیٰ کی پوری قوم اس کے اندر غرق ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنائے جاتے رہے، اس سرزمین کے مشرق کا اور اس کے مغرب کا، اور زمین کی برکت رکھی تھی ہم نے جس میں، اور پورا ہو گیا وعدہ تیرے رب کا، ایک اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے بارے میں، یہ اس لیے کہ صبر کیا انہوں نے، اور تباہ کر دیا ہم نے جو کچھ بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے، اور جو کچھ وہ بلند و بالا چڑھایا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے فرعون کی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ اب موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھ سے یہ معجزہ دیکھا کہ سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا، اور وہ وہاں سے نکل کے آرام سے وادی طی میں چلے جاتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے پھر کیا کیا، اور اب آیت نمبر 138 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل
اسرائیل کو سمندر کے تو وہ جا پہنچے ایسے لوگوں کے پاس جو لگے بیٹھے تھے اپنے بتوں پر پوجا کے لیے. کہنے لگے وہ اے موسیٰ بنا دے ہمارے لیے ایک معبود جیسے ان کے ہیں معبود. کہا اس نے یقیناً تم لوگ بڑے ہی جاہل ہو. اب دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنی آنکھ سے یہ معجزہ دیکھا کہ سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں فرعون سے نجات دلائی ہے. اس کے باوجود بھی جب وہ وہاں سے گزر رہے ہیں راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پوجا کریں تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا خدا بنا دے ہم اس کی پوجا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت ہی جاہل ہو تم. یقیناً یہ لوگ ہیں کہ برباد ہونے والا ہے وہ فعل مبتلا ہیں یہ لوگ جس میں اور باطل ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. کہا اس نے کیا سوائے اللہ کے تلاش کروں میں تمہارے لیے کوئی معبود حالانکہ وہی ہے فضیلت دی جس نے تم کو تمام جہانوں پر. اور آیت نمبر 141 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے کہ پہنچاتے تھے وہ تم کو بدترین عذاب قتل کر ڈالتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو اور تھی اس میں آزمائش تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. اب دیکھیے یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے تھی کہ ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور چھوڑنے کا کیا مقصد تھا کہ ان سے وہ غلط کام کرواتے تھے اور جو بیٹے تھے ان کو وہ قتل کر دیتے تھے